السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال تعالی فی مقام آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ بزرگان محترم، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں شعبان المعظم کا مہینہ عطا فرمایا۔ انسان اللہ تبارک و تعالی کی مخلوقات میں سب سے افضل ترین مخلوق ہے۔ سب سے بہتر مخلوق اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو بنایا ہے۔ انسان خاکی ہے، اللہ رب العزت نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں جن کو اللہ رب العزت نے نور سے پیدا فرمایا ہے، اور جنات اللہ رب العزت کی وہ مخلوق ہے جس کو اللہ رب العزت نے آگ سے پیدا فرمایا ہے۔ لیکن ان تینوں مخلوقات میں اللہ رب العزت نے حضرت انسان کا مرتبہ سب سے اونچا بنایا ہے۔ اللہ رب العزت کی نورانی مخلوق فرشتے ہیں جو پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ جنات اور انسان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مخلوقات ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام نے اعلان کیا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ انسان کے اور جنات کے مقصد زندگی کو اللہ رب العزت نے بتلایا کہ تمہارا اس فانی دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنات کو اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کارخانہ عالم، یہ کائنات اور کائنات کے ذرے کو
انسان کی زندگی کے استعمال کے لیے پیدا کیا۔ ضروریات زندگی، حاجات زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان سے جوڑ کر کے رکھا ہے۔ اب انسان بھولے بھٹکی زندگی گزارتا ہے، شیطانی بہکاوے میں آ کر زندگی گزارتا ہے، نفس کے تابع ہو کر زندگی گزارتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے کوسوں دور چلا جاتا ہے، اللہ رب العزت سے دوری اختیار کر لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بھٹکے ہوئے انسان کو قریب کرنے کے لیے، ایسے بھاگے ہوئے دور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری اختیار کی ہوئے انسان کو قرب عطا کرنے کے لیے وہ کریم رب، وہ رحیم رب، وہ احکم الحاکمین جنہیں ہمیں عدم سے وجود بخشا ہے، اس کو ہماری فکر ہے۔ جب بندہ اللہ کے گھر سے دور ہو کر زندگی گزارتا ہے، جب بندہ سنتوں کو روکتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، جب اللہ کو بھول کر کے زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحیم و کریم ذات کو بندے پر رحم آتا ہے، کرم آتا ہے کہ اس کو ایسے ایسے مواقع عطا فرماتے ہیں کہ جن میں وہ اعمال کر کے اپنے روٹھے رب کو راضی کر لیتا ہے، جن میں وہ اعمال صالحہ کر کے اپنے رب کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ تو ابھی جو مہینہ چل رہا ہے یہ استقبال رمضان کا مہینہ ہے، جس کے بعد رمضان مبارک کا مہینہ بڑا عظیم مہینہ، بڑی برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینے کا ایک سال بنایا، ان 12 مہینوں میں سے 11 مہینوں کی تعداد، 11 مہینوں کا تعارف نہیں کرایا، لیکن رمضان المبارک کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعارف کرایا ہے، اس کی پہچان بتلائی ہے کہ رمضان المبارک کون سا مہینہ ہے اور اس کو کتنی فضیلت حاصل ہے، اس کو کتنی عظمت حاصل ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا عظیم المرتبت مہینہ ہے، جس کے بارے میں قرآن نے اعلان کیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان مبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ قرآن کریم دنیا کی وہ مقدس ترین کتاب ہے، وہ پاک اور پوتر کتاب ہے، جس کتاب کے نازل ہونے کے بعد پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام پر نازل کردہ صحیفے اور کتب، کتابیں سب کے سب منسوخ ہو گئی، اب قیامت تک اسی قرآنی احکامات پہ عمل کیا جاتا رہے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ کتاب میں عطا فرمائی جس کو راہ ہدایت بتلایا، جس کو مقصود زندگی بتلایا، جس کو منشور حیات بتلایا ہے، جس پہ چل کر کے انسان راہ ہدایت تک پہنچ سکتا ہے، جس کے احکامات پہ عمل کر کے انسان اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، جس کو پڑھ کر اور جس کی تلاوت کر کے، جس کے احکامات پہ عمل کر کے انسان کامیابی کے راستے پہ چل سکتا ہے، انسان جہنم سے اپنے آپ کو بچا کر جنت میں داخلہ کرا سکتا ہے۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے اور اس کتاب کا تعلق رمضان مبارک سے ہے۔ یہی وجہ تھی کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کا استقبال میں، رمضان مبارک تک پہنچنے کے لیے 2 مہینہ پہلے سے دعا کیا کرتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں رجب و شعبان میں برکت عطا فرما، یعنی ہمیں ایسی اتنی زندگی عطا فرما، ہماری عمروں میں اتنا اضافہ کر دے، ہماری عمریں اتنی لمبی کر دے کہ ہم رمضان جیسے مبارک مہینے کو پا سکیں۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ کے پہلے ہمیں اس کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہو۔ یہ مبارک مہینہ ہمارے سروں پہ آ رہا ہے، اس لیے فرمایا حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس طریقے سے جب سورج کی کرنیں صبح صبح طلوع ہوتی ہیں، جب صبح صبح سورج نمودار ہوتا ہے، تو جیسے ہی اپنی تھوڑی سے اجالا، تھوڑی سی کرنیں
تھوڑا سی روشنی بکھیرتا ہے پوری دنیا میں اجالا ہو جاتا ہے۔ فرمایا ایسے ہی رمضان مبارک کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلوع آفتاب کے طور پر شعبان المعظم کا مہینہ بنایا ہے کہ شعبان آتے ہی رمضان کے انوار و برکات دکھائی دینے لگتے ہیں۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ و مہینہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اعمال کا بھاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ ایسے مقدس کا مہینے کی تیاری کے لیے، ایسے مقدس مہینے کے استقبال کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شعبان معظم کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم سلم لرمضان، کہ اللہ ہمیں اتنا سلامتی، ہمیں رمضان مبارک کو ہمارے لیے اتنا سلامتی والا بنا دے، اتنا بہترین بنا دے، وہ مہینہ اور وہ وقت ہمارے لیے ایسا بنا دے کہ ہم آسانی کے ساتھ اس مہینے میں عبادت کر سکیں، اس مہینے کا روزہ رکھ سکیں، یعنی حالات سازگار ہوں، حالات ایسے نہ ہوں کہ حالات بگڑے ہوئے اور رمضان کے روزے ہی نہ رکھ پائیں، فساد برپا ہو یا زلزلے کی شکل صورت ظاہر ہو رہی ہو۔ ایسا رمضان ہمیں اللہ رب العزت ایسے رمضان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وسلمنی لرمضان، اور مجھے بھی رمضان کے لیے صحیح سلامت رکھنا، یعنی میری صحت برقرار ہو، میں کسی بیماری میں مبتلا نہ ہوں، مجھے اٹیک اور ایسی بیماری نہ ہو جس کے ذریعے سے میں رمضان کے روزے نہ رکھ سکوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دعا فرماتے تھے، وَتُسَلِّمُهُ مِنِّي لِرَمَضَانَ فَتَقَبَّلْنَا، اور پھر ان سلامتی کو، میری صحت کو اور ان اوقات کو باری تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمانا۔ اس طریقے کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے لیے مانگا کرتے تھے۔ اور رمضان مبارک کا مہینہ و مہینہ ہے جس مہینے کے استقبال کے اکابرین، محدثین، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے، اعمال کی طرف، اعمال صالحہ کی طرف اپنے قدم کو بڑھا دیا کرتے تھے، اپنا ایک نظام الاوقات بناتے تھے کہ ہمیں دنیا میں کتنا وقت لگانا ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے، اور ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، آخرت کے لیے ہمیں کتنا وقت لگانا ہے، جنت کو لوٹنے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کتنا وقت لگانا ہے۔ رمضان مبارک کے روزے تو فرض ہیں، تراویح تو ہمیں پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت تو کرنا ہے، اس کے علاوہ معاشی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے ہمارے حالات درست ہوں، ہمارے اعمال درست ہوں، ہمارے اخلاق درست ہوں، ہم اپنی زبان سے جھوٹ نہ بولنے کا عزم و ارادہ کر لیں، بدنگاہی سے اللہ تبارک تعالیٰ کی پناہ مانگیں، غلط سننے سے ابھی سے پرہیز کریں۔ اسی طریقے سے ہماری تجارت ہے، اب تک ہم تجارت میں لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے، اب عزم کریں کہ ہم لوگوں کو دھوکہ دینے سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اعتراض کریں گے، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے۔ یہ وہ مہینہ ہے استقبال رمضان کا کہ جس میں اپنے آپ کو ہمیں بالکل تیار رکھنا ہے، تاکہ رمضان مبارک کا مہینہ جب آئے تو ہم اچھی طریقے سے سکون کے ساتھ، بغیر ٹینشن کے، بغیر کسی فکر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ رمضان مبارک کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو رمضان مبارک کے لیے تیار کیا کرتے تھے، ان کے سامنے نیک اعمال کا تذکرہ کرتے تھے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین قرآن کا مہینہ آنے والا ہے اس لیے قرآن کی تلاوت میں اضافہ کر دیا کرتے تھے کہ اب تک ہم 11 مہینہ اللہ کے گھر سے دور رہے، اب اس مہینے سے رمضان مبارک کے استقبال میں 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں گے، فرائض کے ساتھ ساتھ سنن اور نوافل کا اہتمام کریں گے، اپنے گھروں کو سنتوں سے سجائیں گے، اپنے گھروں کے اندر ماں بہنوں کو پردے کی تلقین کریں گے کہ رمضان مبارک کا عظمت والا مہینہ آ رہا ہے جس مہینے میں شرکت شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی انوار اور رحمت اور برکتیں دنیا کے چپے چپے میں برستی ہے۔ اب ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کی ان نعمتوں کو لوٹنے کے لیے ہمیں گھروں کے اندر ماں بہنوں کو تمام کام کرتے ہوئے اپنے کام کے اندر
اپنے کام کو سمیٹ کر کے مصلی بچھانے کی اور اللہ کے سامنے رونے اور گڑگڑانے کی اور تلاوت و تسبیحات کی پابندی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اپنے بچوں کو رمضان کی عظمت بتلانی چاہیے کہ بیٹا رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے اللہ تبارک تعالیٰ مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے، رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو شخص جو دعائیں مانگتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس مہینے میں ان کی حاجتوں کو، ان کی ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ اگر کوئی اپنی زندگی کی دعا مانگتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بہترین زندگی عطا فرما تاکہ میں تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر سکوں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بھی قبول کرتا ہے۔ یعنی بندہ جو بھی دعائیں کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ بشرطے کہ وہ جائز دعا ہو اللہ رب العزت اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ ہم دنیا کے لیے خود بھی دعا کرتے ہیں، لوگوں سے بھی دعائیں کراتے پھرتے ہیں کہ ہمارے کاروبار ٹھپ ہیں، معیشت کے اعتبار سے ہم کمزور ہو چکے ہیں، ہمارے کاروبار بند ہو چکا ہے، لہٰذا دعا کریں۔ لیکن ہم نے کبھی شاید یہ دعا نہ کی، شاید ہی دعا کبھی کی ہو کہ دعا کرو میں 5 وقت نمازی بن جاؤں، دعا کرو میں قرآن کی تلاوت کرنے والا بن جاؤں، دعا کرو میں تسبیحات کی پابندی کرنے والا بن جاؤں، ایسی دعا کرو کہ میں مسجد میں آنے والا بن جاؤں، مسجد میں آ کر کے اللہ کے سامنے رونے اور گڑگڑانے والا بن جاؤں۔ صحابہ کا یہ معمول تھا، ہمارے اکابرین کا، اولیاء اکرام کا یہ معمول تھا کہ لوگوں سے نیک اعمال کی دعائیں کرایا کرتے تھے کہ میرے لیے دعا کرو کہ میں نیک بن جاؤں، میں صالح انسان بن جاؤں، میں مقربین اور صالحین میں بن جاؤں۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما لے۔ دوستوں، دنیا مقدر کی ہے، ہمیں مل کر کے رہے گی۔ کوئی بھی انسان اپنی زندگی کا کوئی بھی چیز، کوئی بھی جو ہے اپنی ضروریات زندگی کا کوئی سامان یہاں سے چھوڑ کر کے جا نہیں سکتا ہے۔ جتنا اس کے مقدر کا لکھا جا چکا ہے وہ اس کو استعمال کر کے رہے گا۔ لیکن فرمایا کہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہے۔ ہماری اصل منزل مقصود دنیا نہیں ہے، یہ دنیا تو فانی ہے، ہم فنا ہونے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں۔ دنیا میں آنا اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں فنا ہونا ہے، ہم نہیں تھے اور ہم ختم ہو جائیں گے۔ اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے، اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے جہاں کی زندگی پہ دوام ہے، جہاں کی زندگی کے فنا نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوری زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ رب العزت کو پوری زندگی کا حساب دینا ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ بتاؤ میں نے تمہیں زندگی عطا فرمائی تھی، تو نے اس زندگی کا کس طریقے سے استعمال کیا۔ ہم اپنے اخلاقیات کو سنوارنے کی کوشش کریں، نبوی اخلاق پہ اپنے آپ کو ڈھالیں، ایک دوسرے کا درد، ایک دوسرے کی ہمدردی، ایک دوسرے کی غمگساری اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگیں۔ اس لیے کہ مہینہ ہمدردی والا مہینہ آ رہا ہے، غمگساری والا مہینہ آ رہا ہے، کمزوروں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا، بیواؤں یتیموں کا سہارا بننے والا مہینہ آ رہا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس نبی کی امت میں ہمیں عطا فرمایا جس نبی کو بیواؤں کا، بے قصوروں کا سہارا بنا کے دنیا میں بھیجا، جس کے دل میں ہر امت کے ہر ایک کا درد تھا کہ امت کا ایک ایک فرد جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والا کیسے بن جائے۔ اسی نبی کی ہم اپنی نبی کی آخری امت ہیں، ہمیں بھی اپنے دل کے اندر اسی نبی والا درد، اسی نبی والی اڑھن پیدا کرنی ہوگی، جب جا کے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری زندگیوں میں چار چاند لگائیں، پھر زندگی کا ایک مزہ آئے گا۔ زندگی کا سکون اس وقت ہم حاصل کر سکتے ہیں جب ہم اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کریں گے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کا سب سے بڑا ذریعہ، اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ، اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضگی کا سب سے اولین ذریعہ جو ہے وہ سجدے کا نہ کرنا ہے، کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو اپنے بندوں سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، پھر شیطان دھوکے میں ڈال دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں نماز پڑھ رہا ہوں، میں سجدہ نہیں کر رہا ہوں، میں چاہوں تو کروں، چاہوں تو نہ کروں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ جس کو توفیق دے وہ مسجد میں آتا اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ جس کو توفیق نہ دے لاکھ وہ دنیا میں پھرتا رہے، لاکھ وہ سکون
کی زندگی گزارتا رہے لیکن وہ سجدہ نہیں کر سکتا ہے۔ سجدے کی تو سجدہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے، اسی لیے کہنے والے نے کہا اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے نیک اعمال کی توفیق مانگیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے نمازوں کی توفیق مانگیں، نماز کو سرسری نہ سمجھیں، اس لیے کہ رمضان مبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ مزید 20 رکعت کے پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ سجدہ اللہ تبارک تعالیٰ کے قرب کا وہ ذریعہ ہے کہ جب مومن بندہ سجدے میں ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ 70,000 نور کے پردے درمیان سے ہٹا دیتا ہے، اور اللہ خود کہتا ہے بندہ مجھ سے ڈائریکٹ بات کرتا ہے، اب اس کے درمیان کچھ حائل نہیں ہے، اب یہ جو دعائیں کرے گا میں اس کو قبول کروں گا، جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ تبھی سے مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کریں، ابھی سے اپنے گھروں کو تلاوت سے مزین کرنے کی فکر کریں، اور اپنے بچوں کو بھی مسجد کا عادی بنائیں، اپنی نوجوان بیٹیوں کو مسجد کے اندر گھروں کے اندر مصلی بچھانے کی ان کے دلوں کے اندر فکریں پیدا فرمائیں۔ یہ زندگی فانی ہے، آج ہے کل ختم ہو جائے گی، اس سے پہلے زندگی کی فنا سے پہلے باقی زندگی میں ہم باقیات الصالحات کر لیں، وہ اعمال کر لیں جو باقی رہنے والے ہوں، کہ بندہ جب نیک اعمال کرتا ہے اللہ کے اکاؤنٹ میں اللہ کے بیلنس میں جمع ہو جاتا ہے، جب یہ دنیا سے جائے گا جب قبر میں پہنچے گا وہیں سے اس کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن اس کے سامنے آئے گا، نماز آئے گی، زکوٰۃ آئے گا، ہر اعمال صالحہ اس کے سامنے ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اس کا مددگار بنے گا، فرشتوں کے سوالات کے جوابات کا مددگار بنے گا یہ۔ لیکن کب؟ جب ہم دنیا کی فانی زندگی میں ایسے اعمال صالحہ کیے ہوں گے تب جا کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ اعمال صالحہ ہمارے قبروں میں پرسرات پر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے مددگار بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔